بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، تمام مسجدیں بند ہیں، جس میں 4 جمعے نکل چکے ہیں، اور اب یہ بات صاف نظر آنی شروع ہو گئی، صاف ظاہر ہو چکی ہے کہ کووڈ-19 کی آڑ میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، جو اس وقت دنیا بھر میں پاور میں ہیں، وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں تیزی سے گامزن ہیں۔ وہ مقاصد، وہ پلانز اب کافی لوگ جاننا شروع ہو چکے ہیں، جس میں ون ورلڈ آرڈر کا نفاذ ہے، 5G کی امپلیمنٹیشن ہے، اور اس کے تھرو انسانوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ کووڈ-19 کی جو ویکسینیشن بھی ہے، وہ بھی جب آئے گی تو اس کے تھرو ایک چپ کو انجیکٹ کرنا ہے، جس سے ہر انسان انڈیویجول لیول پر کنٹرول کیا جا سکتا ہو۔ نہ صرف یہ، بلکہ جو ڈائریکٹلی جو چیز ہٹ کرے گی مسلمانوں کو، وہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، یونٹی ہے، جس کا حکم اللہ اور رسول نے ہمیں دیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اگر صرف 2 ایونٹس پر نظر ڈالیں تو آپ کو بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ پہلا ایونٹ جو ورلڈ وار ہوئی، جو اصل میں یورپین وار تھی، یورپین ممالک کے بیچ میں تھی، لیکن اس کو ورلڈ وار کا خطاب دیا گیا۔ اس کا جو آؤٹ کم نکلا وہ یہ کہ مسلمانوں سے جو نظام خلافت تھا وہ ختم ہو گیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ مسلمان ملکوں میں بٹ کر رہ گئے۔ پھر جو دوسرا بڑا ایونٹ ہوا 9/11 کا، اس کا آؤٹ کم یہ نکلا کہ افغانستان میں جنگ شروع ہوئی، جو آج تک جاری ہے۔ 19 سال ہو چکے ہیں اس جنگ کو۔ لیبیا کو انویٹ کیا گیا، عراق کو انویٹ کیا گیا، سوڈان کو 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ مسلمان مرد جس کی داڑھی ہو، جو اچھا خوبصورت اسلامی لباس میں ہو، اور مسلمان عورت جس نے اللہ اور رسول کے حکم کے تحت حجاب کیا ہو، ان کو ساری دنیا میں ایک مشکوک شخصیت کے طور پہ پورٹرے کیا گیا، اور جس کا ڈر اتنا آ گیا مسلمانوں میں کہ انہوں نے یا تو داڑھی رکھنی چھوڑ دی یا داڑھی کو بہت چھوٹا کر دیا، اور عورتوں نے اپنا حجاب کرنا ختم کر دیا۔ اسی طرح کووڈ-19 کا جو آؤٹ کم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا مسلمانوں پر، جس کا میں نے ذکر کیا، اور وہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہے۔ جس طرح آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج جمعے کے اجتماع کے لیے مساجدیں بند ہیں، روزمرہ کی جو فرض نمازیں جن کا باجماعت ادا کرنا ہم پر لازم ہے، وہ بند ہیں۔ پھر عید کا اجتماع بھی اس وقت مشکوک بن چکا ہے، حج مشکوک ہو چکا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عمرے، طواف، مسجد نبوی، کعبہ، سب کچھ اس وقت بند ہے۔ وہ ساری جگہیں جہاں پر اجتماع مسلمانوں کا ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں بند ہیں، اور مساجد ہی اس اجتماع کا مرکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحد وانا ربکم فاعبدون۔ یہ جو تمہاری امت ہے، یہ ایک جماعت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری ہی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو رشتہ آپس میں رکھا ہے، وہ بھائی کی طرح رکھا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ جو مومنین ہیں یہ آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کے سگے بھائی ہوتے ہیں۔ اب اس موقع پر میں آپ لوگوں کی توجہ اسی لیے ان باتوں پر دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس اجتماعیت کو اس سچویشن میں کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں، جس میں سر فہرست وہ فرض نمازیں ہیں جن کو ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا بلکہ حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ ہمیں فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اب مسجدیں اگر بند ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس اجتماع کو اپنے گھر کے اندر شفٹ کریں، اپنے آفیسز میں، اپنی دکانوں میں، بازاروں میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر ان نمازوں کو ادا کی جائے۔ میں فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی فیملیز کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر آپ بزنس میں ہیں، آفس میں ہیں، دکانوں میں ہیں، تو اپنے کو ورکر کے ساتھ وہ نمازیں ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں، ان کا ثواب اکیلے ادا کی گئی نمازوں سے 25 گنا زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہم جب بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو ہمیں 25 نمازوں کا ثواب ملے گا ایک نماز کے ادا کرنے سے۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اگر ہم عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں اور پھر فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں تو اس طرح ہے کہ ہم نے پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزاری۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے یہ تاکید کی
کہ جو شخص بھی بلا کسی عذر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے نہ آئے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اب چونکہ مسجدیں اس وقت بند ہیں تو ہمیں انہی احکامات کو اپنے گھروں میں ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر 50 لوگ ہوں تبھی کوئی جماعت بن سکتی ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے اللہ اور رسول نے ہمیں آسانیاں پیدا کی تاکہ ہم ہر سچویشن میں اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں کوئی حکم دے اور سچویشن بھی ہم پہ ایسی ڈال دے کہ ہم وہ کام ہی نہ کر سکیں، تو نعوذ باللہ اللہ بے انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے جو باتوں کا حکم ہمیں دیا ہے ان کے لیے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ تو جماعت جو ہے وہ ایک شخص سے زیادہ اگر شخص موجود ہو تو ان کے درمیان جماعت بن سکتی ہے۔ اگر شوہر ہے دوسرا اس کی بیوی ہے تو وہ جماعت بنا سکتے ہیں، بچے ہیں تو جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، گھر میں والدین ہیں تو وہ جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں، بھائی بہن جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں، پھر آپ کے پڑوسی ہیں جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں، دوست ہیں، کو ورکرز ہیں۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دائرے کو چھوٹا کریں، لیکن ہم اس اجتماعیت کی کانسیپٹ کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دیں، اس چین کو بریک نہ ہونے دیں۔ ہر بالغ مسلمان مرد ایلیجبل ہے کہ وہ نماز کو لیڈ کر سکے، امام بن سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرائٹیریاز ہمیں بتا دیے ہیں، وہ بھی بہت آسان ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی شخص اگر ایک سے زیادہ شخص ہیں تو ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن کو سب سے اچھا کون پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ شخص قرآن کو اچھا پڑھ سکتے ہیں، ایکولی اچھا پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن کی نالج سب سے زیادہ کس کے پاس ہے، قرآن کے اندر جو اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، ان کا علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے۔ اگر اس میں بھی ایک سے زیادہ شخص ہیں جو ایکولی قرآن کی نالج رکھتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہجرت کون کر کے آیا ہے۔ اگر ہجرت بھی کوئی ایک سے زیادہ شخص کر کے آیا ہے تو پھر اس کی جو سینیورٹی ہے، جو اس کی ایج ہے، جو ایج میں سب سے زیادہ ہوگا وہ اس جماعت کو لیڈ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور 20 دن ان کے ساتھ رہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ دوسری کسی جگہ سے ان کے پاس آتے ہیں۔ جب ان کے جانے کا وقت آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم دیتے ہیں، یہ تاکید کرتے ہیں کہ تم لوگ جب واپس جاؤ تو اپنے گھر والوں کو نماز سکھانا، اور تم میں سے جو شخص بھی عمر میں سب سے زیادہ ہو وہ اس نماز کو لیڈ کرے۔ تو ہم بآسانی اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ، جن کا میں نے ذکر کیا، ایک چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر ان جماعتوں کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کرائٹیریا میں ہم اپنا کسی بھی شخص کو امام بنا سکتے ہیں جو ان نمازوں کو لیڈ کرے، تاکہ ہم اس اجتماع کا دائرہ تو چھوٹا کریں لیکن اس اجتماعیت کو قائم رکھیں۔ اب دوسرا مسئلہ جمعے کی نمازوں کا ہے۔ اسی طرح جمعے کی نمازیں بھی گھروں میں، پڑوس میں، محلوں میں ادا کی جا سکتی ہیں، چھوٹے لیول پہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو احتیاطی تدابیر لینی ہے، ماسک پہننا ہے اور سینیٹائزرز لگانے ہیں، ٹیمپریچر چیک کرنے ہیں، تو وہ کر کے بھی آپ یہ جماعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس وقت اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب مسجدیں کھلیں گی تو ہم جمعے کی نمازیں پڑھیں گے، جبکہ ایسا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ آپ کو اپنی اپنی جگہوں پر جمعے کی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ظہر کی نماز اس کا آلٹرنیٹیو نہیں ہے۔ جمعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ جمعہ میں بیان کیا کہ جیسے ہی جمعے کی اذان ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرو، نماز کی طرف آؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلا عذر جمعے کی نمازوں کو، 3 جمعے کی نمازوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر ایسی مہر لگا دیتے ہیں کہ اس کی ہدایت کا ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جمعے کی نماز کے جو اسٹیپس ہیں وہ بھی بہت سمپل ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے، جو بھی امامت کرنے کے لیے آپ جس کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں، گھر کا شخص ہو، باہر کا شخص ہو، جو بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مولوی کو مسجد سے ہی بلائیں۔ آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اپنی ہی فیملیز میں، اپنے ہی نیٹ ورک میں کسی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اس پہلے پارٹ میں جو اسٹارٹنگ پارٹ ہے اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہے، درود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کوئی بھی ایڈوائس آپ قرآن سے یا رسول کی حدیث سے جو ہے وہ دے سکتے ہیں، مختصر سی کوئی بھی ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ پھر آپ کو چند سیکنڈ کے لیے بیٹھنا ہے، اس بیٹھنے میں آپ استغفار پڑھتے ہیں، پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، جو بھی دعا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو دعائیں کر لیں۔
اور پھر آپ ویسے ہی جماعت 2 رکعت نماز پڑھ لیں جیسے کہ آپ مسجد میں پڑھتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے بلکہ سچویشنل سلوشن ہے، اور جیسے ہی انشاءاللہ مسجدیں ساری کھلتی ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مسجدوں میں ہی اس جمعے کے اجتماع کا حصہ بنیں اور روزمرہ کی جو فرض نمازیں ہیں ان کا حصہ بنیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا کہیں کسی ملک میں، بلکہ ایک سے زیادہ ملک میں یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ مسجد میں تو جا رہے ہیں، مطلب کم لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن ان کو دور دور آپس میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، جبکہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہ اللہ نے دیا ہے نہ رسول نے دیا ہے، یہ ایک انوویشن ہے، اور یہ اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں جن کا خدشہ میں نے آپ کو اپنی اس میسج کے ابتدا میں جس کا ذکر کیا۔ جماعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی سے جب جماعت بناتے تھے تو صف کی جو لائن ہے اس کے اوپر سب کا اکٹھا ہونا اور کندھوں سے کندھا ملنا، ان سب پر بہت سختی کیا کرتے تھے، اور یہی جماعت کا اجتماعیت کا کانسیپٹ ہی یہی ہے۔ اگر ہمیں دور دور ہی کھڑے ہونا ہے تو پھر اجتماعیت تو اس کا مطلب اس میں نہیں بچی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا کہ ورچوئل وہ جماعتیں کر رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ انہوں نے یوٹیوب پہ کسی امام کو لگایا اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ بھی ایک کریشن ہے، ایک انوویشن ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے بہتر ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم گھروں میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اپنے گھروں میں کرنا شروع کریں، یا اپنے آفیسز میں یا اپنی جو بھی جگہ آپ کو مناسب لگے ادھر کرنا شروع کریں۔ آخر میں یہ بات ریپیٹ کر دوں کہ ہمارا مقصد ہے اپنے دائرے کو چھوٹا کرنا، لیکن جو اجتماعیت کا کانسیپٹ ہے اس کو زندہ رکھنا اور ٹرانسفر کرنا اپنی نیکسٹ جنریشن میں۔ کسی کو نہیں پتہ سچویشن کتنی پرولونگ کرتی ہے، کتنے آگے تک جاتی ہے، اس کے اور کیا نتائج نکلتے ہیں، تو جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، دین کا جو حصہ ہمارے ہاتھ میں ہے، انہیں ہمیں پوری کوشش کر کے اپنے ہاتھوں میں ہی رکھنا چاہیے، ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی رونقوں کو جلد از جلد بحال کرے، کعبہ کی، مسجد نبوی کی رونقوں کو جلد از جلد بحال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا